وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، آپ کے جامعہ اسلامیہ و ادارہ خدمت اسلام کے زیر اہتمام یہ جلسہ منعقد ہے اور شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء بہت سی اہم کتب کے مصنف اور بہترین محقق اور اسکالر علامہ مولانا مفتی محمد اکرام اللہ زاہد صاحب دامت معالیم، ان کے زیر درس اور تربیت ساتھ فضلائے کرام، ان کی دستار فضیلت اور صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پاک کا درس جو حضرت مفتی صاحب مدظر نے دیا ہے، مجھے ان کا حکم تھا اور دعوت تھی کہ میں بھی اس اجلاس میں ان طلباء کرام علماء کرام کے اعزاز کے لیے حاضر ہوں۔ آ کر صبح 8 بجے لاہور سے چلائے اور ایک پروگرام میں بھی حاضری ہوئی۔ ایک بزرگ عالم دین ان کے ساتھ آنے جو دن کو فوت ہو گئے، آج 10 بجے ان کی تدفین تھی، اس میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد مغرب کے قریب گھر آیا۔ میری صحت جیسے تھی، ایک زمانے میں ہمارے شہر کے قریب ہوتے تھے، ہمارے ساتھ درس دورے میں بھی جاتے تھے، صبح کے مغرب کو 15 منٹ یا 20 منٹ لیتے تھے وہ خود کو جوڑنے کے لیے۔ تو آج کل میں بھی جب جوڑ سکا ہوں خود کو دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، اللہ جانتا ہے دلوں کا حال۔ جب ممکن ہو سکا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان علماء کرام کا اعزاز کرنا ہم پر فرض عین ہے کہ انہوں نے بہت بڑا یہ اعزاز حاصل کیا کہ ایک ممتاز عالم دین سے، مدرس سے، محقق سے محنت کے ساتھ انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ دل کی بہت سویدہ قلب سے ان کے لیے لاکھوں کروڑوں مبارکبادی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا احسان ہے، کرم ہے ان پر، انہوں نے اس نصاب کی تکمیل کی اور آج ان کے ہاتھ میں ایسا ہتھیار اور سب سے اعلیٰ آ گیا ہے کہ جس کو ایک چابی لگا کر کہ جس علم کا دروازہ چاہیں اپنے اوپر کھول سکتے۔ یہ تکمیل جو درسیات کی ہوتی ہے، یہ علم کی تکمیل نہیں ہوتی، یہ علم کی ابتدا ہوتی۔
عالم ہونے لائق ہو جاتا ہے بندہ، محنت 40 کے بعد کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ محنت کر سکتا ہے جو پہلے ان درسیات کی تکمیل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ علوم کے، عربی علوم کے دروازے تو کھول ہی جاتے ہیں، لیکن میں سچی بات آپ سے عرض کروں کہ جو گرامر عربی پڑھ لیتے ہیں نا، شرح پڑھ لیتا ہے بندہ اور علوم اس کے متعلق پڑھتا ہے، ہر علم کے بارے میں اس کا ذہن مشاہدہ ہو جاتا ہے، تو آرام سے جس علم کی طرف جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ صرف قرآن پاک پڑھنے کے لیے یہ برکت ہے کہ انسان کا ذہن بہت وسیع ہو جاتا ہے، مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک ہے، ان کے استاد گرامی کی خدمت میں ہدیہ تبریک ہے کہ انہوں نے جتنے بڑھائے مجھے مکمل کرتے ہیں، میں اس سے تھوڑا تھوڑا واقف ہوں۔ لائنے کے لیے یہاں پر انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے اور انتظامات سے لے کر اور تدریس تک ہزاروں مرحلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حوصلہ اور بلند فرمائے، ہمتوں میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ اضافہ فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ دعائیں ہیں میرے برادر اکبر حضرت شیخ الحدیث والتفسیر علامہ مولانا ابو الخیر محمد ظہور احمد صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے استاد گرامی ہیں اور انہوں نے لاہور میں شعبہ تحقیق میں بھی بہت محنت کی۔ آج ماشاءاللہ یہ فیض رساں ہے اور بہتر تعلیم اور تربیت طلباء کی کر سکتے ہیں۔ میں سب خوش نصیبوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ اور ان کے جانشین میرے عزیز علامہ صاحبزادہ حافظ محمد ابو بکر حیدر صاحب حافظ اللہ اور علامہ صاحبزادہ خطیب ذیشان عمار سعید حسنات رضا صاحب اور عزیز القدر صاحبزادہ حافظ طارق مسعود صاحب اور خطیب باکمال حضرت اللہ صاحبزادہ پیر سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی مدثر، حضرت علامہ مولانا سید مزمل حسین شاہ صاحب بخاری مدثر، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، خاص طور پر میرے ایک عزیز انہوں نے بھی فیض حاصل کیا ہے، علامہ محمد مسیب صاحب، یہ میرے عزیز ہیں اور انہوں نے بھی درس نظامی کی تکمیل کی ہے۔ انتہائی خوشی ہے، میں ان کے والد کو عزیز حسین صاحب کو اور اس کے ماموں کو مولانا قاری محمد عظمت اللہ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت اللہ تعالیٰ جل شانہ عز اسمہ کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ کروڑوں سے بھی یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کروڑ روپیہ بھی لگا دیں، 2 کروڑ لگا دیں تو سمجھے میں اپنے بیٹے کو عالم بنا سکتا ہوں، نہیں بنا سکتا، بعد اللہ کا فضل و کرم۔ حقیقی شکر کا مقام نہیں ہے، کروڑوں سے یہ نعمت نہیں حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ کا فضل سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل خاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو علم دین کی نعمت عطا فرماتا ہے اور پھر مزید اس پر فضل ہوتا ہے کہ حقیقی معنوں میں باعمل عالم دین بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ اسلامیہ کو وہ برکتیں دے۔ دل سے میری دعا ہے، میں پہلے بھی آتے ہوا تھا صرف اس جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ ہمارا علامہ صاحب وہاں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں،
یہ شروع سے بڑی محنتی، جب پڑھتے تھے تب سے محنتی، اور مجھے اس بات کا فائدہ ہے کہ میں اپنے بعض مناظروں میں گیا تو میرے پاس جو انتظامی سیاسی حالات ہوتے ہیں، میں شروع سے اس کا شکار رہتا ہوں، لوگ ان پر غصہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک دور ایسا آیا کہ لوگوں نے کہا نہ آپ کو کتاب دینی ہے، ہم نے لائبریری سے نہ وہ بھی بھیجنا چاہتا، ہم دیکھتے آپ مناظرہ کیسے کریں گے۔ لوگوں کو یہ خیال تھا کہ مناظرہ بھی کرتا ہے تو ایک ٹیم ورک کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے کہا لوگوں نے بلایا، میں بھی جاؤں گا، تو فکر ہو گئی مجھے تھوڑی سی۔ مولانا اقبال اللہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا اقبال اللہ یہاں مناظر پر جانا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیم ورک ہے، تو ٹیم تو میں بنائی کوئی نہیں۔ تو مولانا اقبال اللہ صاحب مجھے کہنے لگے آج کے کاملت مفتی ہیں، آج میں علامہ ہیں، یہ جب دل پر ابتدا کرتے میں کب کی بات کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ مجھے نہیں پتا، آپ کا کام ہے بتاتے جانا اور جو کچھ کرنا ہے وہ میں کروں گا۔ مجھے ان کی ہمت پر اس وقت سے یعنی میں ایسے بات رسمی نہیں کر رہا آزمان کی، کیونکہ خود میں انشاءاللہ میں دان کا آدمی ہوں، مارتا بھی اور سیدھا ہوں اور اٹھاتا بھی ایسے ہوئے جہاں پہ پرانے زمانے میں کہتے شاید کہا جاتے ہیں جو ہے ٹھل کے، تو جو ٹھل کے آتا ہے پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ حقیقی بندہ کون ہے، اس کو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہمارا وہ عالم دین ہے کہ الحمدللہ جو میرا فخر ہے، اور انہوں نے پورے ملازمے کتابوں سے لے کر حوالوں سے لے کر مجھے کام کے اندر اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، اور دوسرے ہی لمبے کتاب آپ کو سامنے رکھ دینے کے لیے ایک ساتھی میرے کو وفات پا گئے 36 سال کی عمر میں، وہ ان کے ساتھ میں جانتے ہیں، ان کا نام مولانا حافظ محمد اسلم صاحب۔ انہوں نے بھی اپنے قانون کو بالکل جو لاگو کیے گئے تھے، کچھ ہوتے ہیں وہ جائے قانون سے بھی آگے جا کر جو دل کہے وہ کرتے ہیں، تو وہ بھی میرے ساتھ 36 سال کی عمر میں بریڈ فورڈ شہر میں وہ وفات پا گئے، بیمار تھے، بیمار تو نہیں ہوئے بس ایسے اچانک ہی 36 سال عمر مبارک آپ سے قرآن عالم دین، آج بھی دل میں درد ہوتا ہے جب بھی ان کی یاد آتی ہے۔ ایسے لوگ بنائے نہیں جا سکتے۔ بریڈ فورڈ میں رہتا ہوں، لیکن جب بھی اس قبرستان کی طرف میرا منہ ہوتا ہے تو پڑھتا ہوں اجنبی شہر کی نسبت تو رہے گی تم سے، تیری گلیوں میں کھویا ہوا اپنا کوئی۔ پیارے لوگ تھے وہ، اور یہ پیارے ہیں کیونکہ صرف چلے جانے والوں کا ہی اعزاز نہیں کہ انسان ان کو یاد کرے، جو زندہ ہے ان کی قدر بھی لازم ہے۔ یہ قیمتی ہیرا ہے، حقیقی معنی میں علم دین جانتا ہے، اور ابتدا سے ایک باحیا اور نہایت مستقل مزاج علم دین ہے۔ میری ہر وقت دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، فقاہت میں، بصیرت میں، دین میں، دنیا میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ آمین۔ تقریر اور نہیں کرنی، سر صدر حسین شاہ صاحب ہمارا جدید ایڈیشن ہے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، تو وہ تقریر کریں، وہ ہماری تقریر ٹھیک ہے، تو تقریر بھی لے جاتی تو مجھے لگتا ہے اڑانی کمریوں نے، توتیوں نے، اندلیوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز خدا میری۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات۔ اب بات ہوتی ہے الحمدللہ، ہر جگہ ہوتی ہے، لوگ ایسے موجود ہیں جو بات کر رہے ہیں، اور یہی مشن ہے۔ یہاں سے کوئی یہ اعتراف، اس سے سلسلے چراغ جلتے ہیں، لوگ انتظار کرتے بڑے لمبی کمپلیکس ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ میرے ابا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اینٹوں کا نام مدرسہ نہیں ہوتا، حقیقی معلم کا نام مدرسہ ہوتا ہے۔
ہم کسی شیشم کے درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائیں یا کیچڑ کے درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائیں وہی مدرسہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سفید لگ جاتی ہیں تو لوگ آئے کہتے ہیں اور عالم پڑھاتا ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی احساس کرتے ہی نہیں ہوتا کہ میں اتنی بڑی کتابیں پڑھاؤں اور کیسے ماحول میں پڑھاؤں. ماحول وہی ہوتا ہے کیوں کہ دیوانے جہاں بیٹھ جاتے ہیں میں کھانا وہی کھل جاتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ذمہ یہ ہے کہ رب نے جو روشنی دی ہے آپ کو اس روشنی کو پھیلا دیں. چاہے آپ کے دیے سے ایک دیا جائے ایک سے ایک جائے ٹھیک ہے. ذمہ یہ ہے آپ خیر والے ہو اپنے لیے آپ نے خیر کر لی. اب سرکار کا فرمان ہے کہ دوسرے کے لیے خیر کا انتظام کریں. آپ روشن ہو خود روشن ہونا یہ بھی بڑا کمال ہے. لوگ کہتے ہیں کمال نہیں ہے. میں کہتا ہوں کمال ہے. خود روشن ہونا بھی کمال ہے مگر وہ لوگ تو بہت بڑا کمال ہے جو اپنی روشنی اپنے تک نہیں رکھتے دوسرے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ خیر برکت والے لوگ ہیں. اور آپ جانتے ہیں آپ تو بہت بڑے لکھے لوگ ہو. اس شہر میں اس وقت کیا اسکول تھا جب ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول تھا اس لیے آپ کو میں کیا تقریر کرتا. آپ تو بہت بڑے لکھے لوگ ہو. خیر الناس من ينفع الناس بہتر لوگ ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایک بڑی پروپیگنڈے کی ٹیم ہوتی ہے اور وہ سوشل میڈیا پر اس کو بہتر کہتے ہیں وہ لوگ بہتر ہوتے ہیں. میں کہا یہ بھی غلط نہیں ہے کہ اس سے کہا رائے وقت ہے ہم کدھر جائیں گے. لیکن سرکار فرماتے ہیں بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا لوگوں کا انداز لوگوں کا بھلا کرتے ہیں. وہ بہتر جن لوگوں کی زبان ہے اور کم غصے میں ہے وہ زور سے کہہ دیں سبحان. اور جو دوست پار کھاتے ہیں نظر سے مجھے دیکھتے ہیں کہ رجا تیرے بعد میں 2 گھنٹے انتظار میں بیٹھے میں کہ کوئی گل نہیں میں تو مڑ بھی صحیح تھا تھی جاؤ گئے ایجے کسی کا انتظار کرنا شروع کر دے. میں جاننا ہمارا چپتا رہتے گھنٹے پرانا کوئی بات نہیں. میرا انتظار نہیں کیا آپ نے. مجھے یہ موقع مل گیا کہ میں تو علماء کرام کے اعزاز میں اس میں مجلس میں حاضر ہوگا. اب کوئی فلسفہ نہیں جو بیان کرنا ہے بس ایک مسئلہ اور وہ بھی زمان سے چاہتے ہوئی آپ ایک شیخ کی اجازت لگے شیخ پر. یہ آج کل نوجوان بڑے دل ہیں ٹھیک ہے. اب میں نہیں ایسا کر لیا جو کرنا تھا. اب میں یہ عرض کروں گا کہ بھائیوں دوستوں ہم سنی ہیں. میں نے یہ عرض کرنا ہم سنی ہیں حنفی ہیں ماتریدی. سبحان اللہ. جب ایسے بولا ہوں آپ سمجھ میں نہیں آیا. آپ کہتے ہیں ماتریدی کیڑا کاٹ لیا جوانی کٹیا بڑا پرانا کٹیا بچہ اور پتا لگ گیا تو اللہ نہیں لگا. ہاں یہ علم کلام میں ہمارے امام ہیں عقیدے میں. ان کا نام ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. ان کی ازبکستان میں ان کی قبر انور ہے. 10 جلدوں میں ان کی تفسیر قرآن چھپی ہوئی موجود ہے. ٹھیک ہے. علم کلام کہتے ہیں علم العقائد ہو. علم العقائد میں یہ ہمارے امام ہیں. علم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں. اور علم تصوف میں ہمارے نہیں کہتا لیکن میرے حضرت غوث الثقلین وغیث الکونین غوث الارض والسماء غوث الجن والانس سیدنا امام الشیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی ہمارا امام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اہل السنہ ہیں حنفی ہیں ماتریدی ہیں.
ایک دفعہ سچی کرا دو میری وہ آپ بھی ہے تاکہ میں اگر ٹوٹ سکوں. سبحان اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا. اول آخر ہمارا فخر ہے یہ. اور کیوں ہے؟ اس واسطے کہ یہ سبیل المؤمنین ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کی مخالفت کی نہ کرنا، خلاف نہ جانا اللہ کے حکموں کے، اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف بھی نہ جانا. اور اے آنے والے دور کے مومنوں، تم سے پہلے جو مومن گزر گئے ہیں ان کے رستے کے ادھر ادھر بھی نہ جانا، اسی رستے پر چلنا جن سے تم سے پہلے مومنین کاملین جا چکی ہیں. سبحان اللہ. یہ درس میں جو بولنا چاہتا ہوں میں آپ سے بلا کر بات کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہم سبیل المؤمنین پہ رہنا چاہتے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں. یہی ہماری عقیدہ. کوئی نیا عقیدہ نہیں داخل کرتے. ہاں تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، انگلش پڑھ سکتے. ضرورت یہ ہے کہ ہم کیسے کیسے فرتوتوں کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ ہم تبلیغ کے لیے اگر دنیا میں سفر کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ بڑے میں لین گئے. ایک مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دی ہے یہ بڑے میں لے خریدنے گئے. میں نے کہا خدا کے بندے بڑے میں نہیں خریدنے گئے. امریکہ تک الحمدللہ دین کے مدارس قائم کیے. سبحان اللہ. باقاعدہ کلاسیں لگائی ہیں برانچ میں بھی، نیو یارک میں مدرسہ اسی طرح سے مدرسہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، کینیڈا میں، برطانیہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، ہر جگہ. لیکن کنویں کے بیٹھے کیا سمجھتی ہیں؟ مگر لینڈ گئے ہی کچھ نہیں دیر گئے. جو لینڈ جاتے ہیں نا 5 سالوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ لینڈ جاتے ہیں. صرف 5 سالوں میں. 23 سال بعد بھی جو 10 بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے معافیاں مانگے وہ لینڈ نہیں جاتا، کچھ دیر جاتا. بے شک. اور کیا کرو، بڑے پارٹیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے آج تک، لیکن کوئی گلا نہیں. میں کہا اور دب تھی ہنر آسمائے تمتی آسمان چگرا. سبحان اللہ. کوئی گلا نہیں ہمیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم کسی موقع پر قائم ہیں. کوئی بات تو ہے جس بات پر اڑے ہوئے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھے راہ ہیں، ان رکاوٹ ہے. تو میں نے کہا ہاں ہم تعلیم کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں، ہم حکمت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں، روشنی کے سفر کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. لیکن گمراہی اور دجل اور فریب اور بے ادبی اور گستاخی اور خامخواہ کی دھوس ہم نہیں مانتے. جاؤ بڑے سے طرح وقت کا یقین آئے گا ہم حسینی ہیں. اور آج پروپیگنڈا مشینیں یہ کہہ رہی ہیں جی یہ تو رافضی ہو گئے ہیں. میں نے کہا رافضی ہو گئے ہیں ہم اس عمر میں؟ رافضی ہونے کا کیا فائدہ؟ رافضی ہونے کا ٹائم ہی کیا. آپ
آپ جانتے خوب رابطیوں نے کہتے ہیں کو ہمارا ہو گیا آپ خدا کے بندو ہم راضی نہیں آپ بھول رہے ہیں اہل سنت کو آپ کو پتہ نہیں اہل سنت کیا ہوگی یہ رابطی کی تعریف ہے کہ تعریف ہے رابطی کی ہے کہ جو نام لے اہل بیت اطہار کا وہ رابطی ہو جائے اور لا الہ چلو وہ نام جان لو ہوتا ہی نہیں ہے یہ کوئی رابطی ہوتا ہے تمہیں اچھی طرح پتہ ہے نہیں تجربہ تو اس کا مطلب ہے تم نے رابطی دیکھے ہی نہیں قدرات ہے یہ تم دی اندر دنیا ہے تیرے کی پتہ ہے کہ رابطی کی ہے کیا بات کچھ کافلے تم سے پہلے بھی اس رستے سے گزرے تو پہلے نہیں کٹی گہرے بھائی جانتی ہے دنیا کے رابطی کیا ہوتا ہے اور دنیا پہچانتی ہے کہ اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے دو ٹکڑے ہوں تو ایک پر علی لکھا ہوگا ایک پر صدیق ہے رہ گیا آپ دیکھ رہے ہو اپنے آرام کا ماحول اور مجھے 12 بجے صبح لاہور ایک بزرگوں کی میٹنگ میں حاضر ہونا ہے کل رات کو شیخ القرآن میں امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس میں تقریر کرنی ہے آپ اپنے ٹائم کی سوچتے ہو ہم اپنے ٹائم کے مطابق سفر جاری ہے کب سے جاری ہے کب بتا نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ کوئی کریڈٹ لینا ہے کسی سے یہ جن سے بات ہے وہ خوب جانتا ہے سن لو اللہ اکبر پہچانو یہ کہ اہل سنت و جماعت کون ہوتے ہیں سبحان اللہ آپ کو یہ لگ رہی ہے آپ سنیت سمجھ رہے ہو سنیت نجدیوں کی گداگری کرنے کا نام نہیں ہے
لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن کہتے کہ بندہ بہت بڑا ہے، بندہ بہت بڑا ہے، کہتے ہیں تیرے ڈانے لے گئے کہاں، تو دوبارہ میرے کہاں دے مگر بھیا پھرتا ہے اور کہاں ہے، ہو سکتا ہے کانے لے لئی گا کہاں، ہو سکتا ہے داڑھی لگا ہوئے آتنا آگے تاکتے سے وہ کرتے داڑھی چکر دوبارہ میرے کہاں دے مگر بھیا پھرتا ہے، کان تک وہ اپنا کہاں مگر کانوں بچے اہل السنہ والجماعہ پیر مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی بتاؤ سنیوں میں بھی ہے؟ بے شک بے شک بھائی آپ جہاں تشریف رکھتے ہو مجدد پاک کو کون نہیں جانتا، یہ ضلع منی بہدین ہے، چند دعا ہے، جانتے ہو چند دعا ہے، تو کوئی چاچا نہیں گھر سنا کرا کے ہوگا جب اور چند دعا کے اور چند دعا کے مسئلے والوں کو مجدد الفسانی کے دعوت کی ضرورت نہیں، یہ تو سارے پیر یہ تشریف فرما ہے، یہ سب نقشبندی پیر ہے، سب ہمارے صحیح صاحب کے دادا تو نقشبندی ہے، اور میرے بزرگ نقشبندی ہیں، اس علاقے سے گزر پیدل جاتے تھے ادب چاہے والا شریف، ٹھیک ہے، چل چل کے کون نہیں جانتا مجدد الفسانی کی درویش رہتے ہیں یا تو ہمارے پیر مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں، فرما محبت اہل بیت شرط تسنن و عزت صحابہ کرام شرط تسنن، سبحان اللہ، سنی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ سنی وہ ہوتا ہے جو آل رسول کا محب ہوتا ہے، بے شک بے شک، واہ واہ واہ، نہیں کہا جو کھلانے کی انشاءاللہ بیٹھ کر آپ کے ساتھ بچے نے سچی بات کی اجمل یار یہ بچے بھی اب طرفہ تماشا ہوتے ہیں، آپ نے نہیں کہنا تھا اس نے کہہ دیا اور بریدہ نے نہیں کھاتا تو پیر نے میرا اپنی سو نہیں کھاتا، تم نے تو آج نہیں کھایا، میں 2 سال سے بھوکا ہوں، کھاتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، میں آپ کی خدمت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اہل سنت ہونے کی پہلی شرط 400 سال پہلے پیروں نے لکھ دی، مجدد پاک نے لکھ دی، کوئی سنی ہونا چاہتا ہے لیکن آل رسول کے تخالف سے ان کا نام نہیں لینا پسند کرتا، خدا دفن ہے، تو سنی نہیں دفن ہے، ایک بار یاد نہیں سمجھے بغلور سے میں تو مولویوں دفن دو کہہ نہیں سکتا ہوں، قرآن بھی کہتا رہتا ہے، کہتا ہے نا قرآن فخر نکل جا دفن ہے، ان نگر جیم تو لانتی ہے، یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے، ابھی جو دوست تقریر کر رہے تھے وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے ادارہ ملازم سکون صاحبی اور اس پر وہ سوال کر رہے تھے کچھ مجھ سے کرنا چاہتے تھے سوال، میں اسی سے جواب کو تفصیل سے عرض کر رہا ہوں لیکن 5-7 منٹ میں لوں گا، پانی کا گھوٹ بنا کے ایک نوجوان نے بڑے ایسے دیکھا بھائی پانیوں بغیر جتنا کر گئی اتنا پانی پی کے بھی کرنے لگ جائے، نہیں بس 5 منٹ پانی میں ضرور پنجابی پنجابی میں جو پنجابی میں اڑنی جا رہی ہے تو دوبارہ پنجابی چاہتے میں اور پی اہل بیت اور تیرے دل میں جب اہل بیت کی محبت نہیں تے سنی نہ سدائی، میرے نام عثمان، سبحان اللہ سبحان اللہ،
بڑے بڑے فقیر بڑی والی سنے رہے ہو کی آخر دے انہوں نے روحاں میں نیڑے نیڑے سائن صاحب کی مسجد ہو کی آخر کیا سنتے ہیں یا مولوی آیا کھڑکا کے نہیں کیا بندے کو متعلق نہیں کی سبحان اللہ اللہ سننی نہیں لگے سننی کیا ہے ایسی نہیں سننی تو کوئی ڈائریکٹ ہو جو سی کیوں آیا میں کہا سننی نہیں تیرا فوٹو دیکھا نا نہیں لگ رہا ہے سننی سننی نہیں سننی پیر آخ دے گے مجدد باغ آ دے گے مکتوبات دفتر سوم کو کٹ کے دکھانا میری ذمہ داری ہے اور سننی ہونے دی پہلی شرط ہے کہ آل محمد نال پیار کرنا سبحان اللہ واہ 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 بات نہیں کرنے مکتوبات شریف جو مل گیا تو ہم یہ بھی بیان کریں یہ میرے سے پہلے بیان ہو گئے حضرت شاہ صاحب نے کیا میں جب آ رہا تھا تو کل اثر حکومت قربات کی آواز آ رہی تھی ہو چکا ہے یہ قرآن کا حکم ہے یہ حدیث کا حکم ہے احبوا اہل بیتی لحبی میری محبت کی تکمیل کرنا چاہتے ہو کہ محمد رسول اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں مکمل ہو جائے تو میری آل سے پیار آل سے محبت یہ قرابت دار ہے ٹھیک ہے اور دوسری شرط ہے عزت صحابہ کرام عزت ایک آدمی بندہ مجھے کہہ رہا کہ شاید پہلے کہ دعا دی محبتی آخ دیو ہونا چاہتا ہے عزت صحابہ دیو دی محبتی ہے لے جا دی میں کہ نہیں تو آگے کن کھڑک دینے میں نے شروع تو دعا نیسا دے کافی بولتا سا لیکن آپ تک شاید کھڑک دیر سے پہنچتا ہے ہم شروع سے یہی کہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ محبت عزت کے لیے بغیر نہیں ہوتی معلوم چھپی محبت جب ہوتی ہے تو شرعی یہ نوٹ کرو محبت کی کئی اقسام ہیں لیکن ہم محبت شرعی کی بات کر رہے ہیں محبت تبھی بھی ہوتی محبت تبھی کا تقاضا نہیں ہے اے لبی گھنٹے ہو ایسے ہوئے بارہ جانا مجھے تو محبت تبھی یہ بھی رچنا پڑے نہ تو تبھی تو بجت ہے محبت تبھی کا تقاضا نہیں محبت شرعی آپ سمجھتے ہو نا اور محبت تبھی کے کچے روی مجھنا ہوتی اللہ تو مجھ روی مجھنا ہوتی مجھ ایڈا جانور اگر مجھ کدوں پر کسی کو تو پھرتی ہی نہیں اگے کے کسی جانور کے یا سائیکل کے اتنے بھی ہوتا کٹا یا کٹی جا کھڑا ہو سکتا تو مغربان ہے نا کیوں بیٹھی محبت تبھی محبت تبھی جانور میں بھی ہوتی ہے رب تعالیٰ یہ محبت نہیں مانگ رہا آپ سے ہاں کٹے نال مرد محبت کرے مجی نال کٹا محبت کرے یا کوئی بھی انہاں کی محبت نبی ہے رب فرماتا میں اے بھی نہیں چاہتا کیوں ایک وقت آئے گا انہاں کی محبت ختم ہو جائے گی جیڑی محبت میں آنا نا وہ یہ کہ پتر نال پیو محبت نبی ہوتی ہے نا تو میں انج دی محبت منگنا اپنے نال پتر کو چھری تھلے رکھ لگے چکا لگی جائے تو اٹھ کے کرو دے نا ایسی چکا ہوتا لگ گیا نہیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ چکا لگ گیا دوبارہ ملتا سانو سارے چکے بلے سان بولے انسان یاد اسی اگلے سفر کی تیاری کر رہے ہیں تسی جان کی تیاری کر رہے ہو اللہ ہے عظیم مسیح کل بھی سوچ رہے ہیں وہ کس طرح ساری دنیا اور کس طرح کام بن تک پہنچے کرونے بھی نہیں کرونے میں بھی نکل صاحب عزیزم قاری محمد
المطلع میں کہہ رہے میں کرونے میں یہ نہ ہے جو کہ جب سے نہیں جانتے آیا میں کہ ایڈا کرونے کا احترام کرتے ہوتے تو برطانیہ تو نہ ہوتے تم کو جگہ بنا تو کرونے نے کھڑوں کو مل لی گئی ہم اپنی ڈیوٹی پر ہیں خدا کے بندو ہاں ان کے اپنے ایسے امید ہیں ہمارے اپنے ایسے امید ہیں کیوں کہتے ہیں کہ کعبہ بھی ہو تو کرونا نہیں ہوتا اور میں اجیالی ہے نہ کنارے صحابہ کرام اس شرط کے اندر جڑے پہلی شرط میں جو لگنے نا یہ جو بھی کرتے ہیں اس میں لگے گا یہ جتنے صحابہ کرام جو بھی کرتے ہیں میں وہ بھی ہے بھی ان سمجھ آئیے اچھا جی یہ شرط سنی ہونے دی ہے جو بھی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی تو بندے جان گے ایڈی اپنے کر رہے وہ بھی نہ کرتے تھے وہ کہڑے ہیں کہ دادیاں آ رہے وہ بھی نہ کرتے ہیں کہڑے ہیں کہ نہیں آ رہے چلو ٹھیک ہے پہلا وہ دو ہٹتا نہیں میں کہیں نہ گا اگر وہ دو ہٹتا ایک گل ہے تو میں کہ سچا جمعہ لو ہفتہ نہیں سائن صاحب بھی خوش ہو رہے ہیں اس کا دونوں بڑی سارے ایسے عقیدت سبحان اللہ آجا بڑی نواب داتا بن بخش عظیم میرا حسین جانی حضرت نوشاد بن بخش سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی ترتیب ہے بھائی جگہ منڈی موردین فرام جا کے بھی پوچھئے کہ میرے بابا پہ آتے ہو منڈی موردین جتنے نوشاد بن بخش کا دربار اور دریا بابا احمد شاہ علی مرموار آئے اے دریا دے کٹے دے اگر روشہ گاندھی بخش رحمت اللہ علیہ اور انہاں بندیاں دے مشکار لے کے چاچ تو ہمیں میں چوڑی ہوئی محبوبہ کا ذکر سننا ہے وفادار علماء کا طریقہ نہیں ہوتا تقریب آئی یہ ان باروں آگے میرے خان لوگ اس ضلع جو آبے چاچی تو باہر کے بندے نے میرا ہوئی ہوئی بولنا ہے باہر بڑے بڑے کھڑک جو آنے تھے دیکھے کہ بھائی 63 سالہ زندگی کے اندر اور دین مطلب سب چیزوں میں محبت نال لے کے چلتے دینے نال نہیں بغض نال نہیں حسد نال نہیں لوگ سمجھتے رہتے کرتے شاید کسی کے بغض نال اور کپڑے بغض کو اس پاک دلے میں جگار ہی نہیں دیتے اور کینہ تے بغض تے حسد جنہیں دل میں تے خوف ہو تو اپنے بلندہ میں شامل ہی نہیں کرتے ایسی قادری بلندہ خدا وعدہ خدا شریک نہیں کر سکتے ایندر بھی کر دیا تے محبت کے اندر کر دیا تے ابو محمد کے بارے میں تک محبت سبحان اللہ شادی ہے نصیب آگے 2 منٹ ہے گھڑی میں پیچھا کرو
میں ایک گل کرنا اللہ اکبر میں عرض کر دیا آدھے جی تسی افضل الرسل بعد الانبیاء مندے ہو حضرت ابوبکر صدیق کو میں کہ بالکل مننے ہیں لیکن اس کو مننے ہیں کہ سارا مولا نہیں مننے سب تو افضل ابو بکر صدیق واہ 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 لیکن انہوں نے بھی تسلیم دی خدا دی کہ میرے مگر ان ڈنڈے ڈائگے کے چڑے ہیں تو بولا نہیں کہ مجھے تو کو مننا دوں میں کہ سب بنانا افضل البشر ہونا مجھے اپنے آپ کو بنانا نہیں فیدے آگے میں جمعہ دے خطبے میں پڑھ لیا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا مولانا ابی بکر صدیق سبحان اللہ اور یہ آیا مسئلہ کہ پیر نے حضرت مولانا تو وہ سارے مسئلہ سمجھا گئے تو ہم کی پیر ہے جنہیں مسئلہ سمجھا گئے اور تم سے آدھے ہو وصولہ دوئے بندی یہ پوچھے تو بندی کیوں آنے آخر کہتے کہ جنہیں یاد سن پڑھا ہے اور امام خود ہی ظلم ہے تھوڑا بندی ہونا چاہیے جونے نو باویں دیس بھی تو اندسیا ہو اور یہ ڈجتا نریت نہ کہی گئی کیا بات ہے تو ہم کہنے دسے میں کہ جانبوس دسے ہے جس کو دسنے دیا حضور نے اذن دیتا کیا بات واہ واہ جناب تحصیل ملک مال دیکھتے ہیں سبحان تاریخ عظمت آلو اصحاب کے کرنا اس تنظیم آلو صاحب اچھا میں نیت کرنا پیا اور دھیان کر دو میں کیسے چاہتی کی کرنے پہ آپ بتا دو جی ایک مولوی صاحب نے میں دیکھا اپنے پیر کے سامنے کھڑے پیا کر میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا خدا نے اس بندے نے تفسیر قرآن لکھی پورے 30 سپارے قرآن لکھی وہ اپنے پیر کے سامنے کھڑو کے لفظ بولے پیا میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا میں آخیا کا بڑا جگہ کی بھائی تو بڑی سونی گل اپنے پیر کی تعریف کی تھی کوئی برا نہیں آخیا ٹھیک ہے وہ کہنے کا مطلب ہے تو نے دین اللہ ہے پتہ نہیں کہ تجھے اپر گاجے تو نہ میں سمجھا گیا ہوں اینا بھی آخ مولا علی کا نہیں مننا چاہتے بس اس کے نعم سانو بھی عقیدہ ہے سنت سمجھایا ہے ابو بکر صدیق نے اندر رکھوایا ہے ساتھ تو مولا علی کھوایا کوئی نہیں سمجھ آئی اور جی آپ
مغلطہ ہے تو کیسی ہیں اللہ دے بندے تو اگر چلے گا قادری غلام سبحان اللہ واہ واہ سارے جو سجرہ میں پڑھنا میں روزانہ پڑھوانا میرے مرید بھی پڑھتے ہیں بچے کتنے مرید میرے بیٹھے ایک پڑھ دے یہ وہ سجرہ چھپیا موجود ہے وہ دے وچ آخری پیر جیڑا نبی علیہ السلام تو بعد پیر ہے ساڈا او دا نام ہی مولانا ہے سبحان اللہ واہ 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 اپنے سجرے کٹ کے دیکھ لو سور بندی بھی کٹ لو چشتی بھی کٹ کے دیکھ لو تے نقش بندی بھی کٹ لو نقش بندیاں کا بھی سجرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا ہے جے مولا علی دے پوترے امام جعفر صادق دے قدموں وچ اپنے دام پڑھنا ہے ابو بکر صدیق واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اے سارے سلسلے نبویوں دے اب اپنا شجرہ کر رونے نہیں پڑھتے درو سلسلے میں شجرے میں کہاں ہی آخری مولا علی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کہ میرا کوئی سمجھ بیٹھے نا یہ دادا نقشبندی پردادا سور بندی اس علاقے سور بندی ہے پیر نہیں بڑے حضرت بڑے مخدوم صاحب نے خلیفہ کا سور بندیاں کا خاندان پیر حضرت خواجہ حضرت میاں محمد سلیمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سور بندیاں میں سجدہ دیکھ لو جو آخری پیر سرکار اگے سرکار دا اسم گرامی آلے گا سور بندی دا آخری پیر مولا علی سبحان اللہ قادریاں دا آخری پیر مولا علی شیر خدا چشتیاں دا آخری پیر مولا علی سبحان اللہ میں کہ اے نہیں پہنچے حضور تک میں مسئلے کی گل نہیں کرتا تجربے دی پہ کرنا میں پوچھ رہا خواجہ غریب نواز کو سمجھتی ہوں میں نبی پاک علیہ السلام تک انہوں نے سلسلہ متصل نہیں ہویا کوئی کام کی ہو سکتا ہے جڑا یہ سوچ نہیں لگی تے جے غریب نواز اگر کلی کو سندے نبی پاک نہ ملتے پہ غوث پاک حضرت مولا علی شیر خدا کو سندے سرکار کو ملتے پہ خواجہ بہت حکمت دین ملتانی رحمت اللہ علیہ شاہ شہاب الدین سندے ملتے پہ تیر دستے پہ کہ نبی پاک نے مرکز میں مرکز دائرہ کو 411 دائرہ میں جانگل پچھل کی ہوتی ہے دائرے میں ہر خط پچھو مرکز نہ تعلق برابر ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 یہ وائرس تکلی نے پڑے انہوں پارٹی کوئی نہیں چکاری سیمیٹری کوٹے کوئی سیکھنی ہے میں اے دے مرکز دے اے دائرہ بچو ہر ایک خط بچو انہوں 4 ضلع بھی تقسیم بھی کر دو تب بھی ہر ایک لائن دائرے بھی مرکز تک سدھی پہنچتی ہے نا بے شک بے شک بے شک کیا بات ہے نہیں سمجھ آئی کہاں یہ سلسلے پہنچ گئی ہے برمائی نہ رہ جانا واہ 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 صبح جا کے دیکھ رہا ہوں دائرہ کی ہوتا ہے تو مرکز کی ہوتا ہے دائرے پہ پھر کوئی تو دائرہ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں ٹریننگ میں پڑھا دی بتا 7 آرام ہو جاؤں گی بیلنس کر دیا ہے تو ساڑھے جو 40 سال پیچھے سکول آئی ہوا ہے راجے دار خالی جیومیٹری پڑھانا ہے نہیں پڑھاتا مسئلہ دسیا معافی منگنا اور دائرے تو مرکز روحائے کے پہنچنا ہے سدھا 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 سبحان اللہ لیکن تھے غوث میرا پہنچے آج تھے غریب نواز میرا پہنچے آج تھے مولا ملتانی پہنچے آپ نے نوکے نہ آ رہے ہوتے ہوئے واہ 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 میں آگے اس تو ہوں کہ میرا مرشد سے بند ہے آپ سنیے حقیقت آپ سبحان اللہ
جلن کوئی ختم اور اس لیے اور بھی لاتے حضور سے حضور خدا کی قسم پر اپنی سے سینے لگی اور لگی جب غوث پاک کی چوکھٹ سنی واہ 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 بس گفتگو ختم کیا جنبا کھیل ختم پیسہ ختم ٹھیک ہے کہ اپنے حکیم صاحب سارے شہر دسیا ہے اس نے احمد پھلی کہلو تشریف ہوں جا میں پسینہ کر لیا تھوڑے پیسے دوتے کھولتا میرا بیٹی ہے میری پرانے دوست نے یاد لو بھائی خالی شریف والوں تھوڑے واسطے خصوصی تو ہے اور میں جتنی پرواز کر رہے ہیں میں سفر کرنا میں تو ہم سمجھتا نا بھائی آرڈنری کی محفل ہے میں ایسا پسینہ کرنا نہیں کوئی نہیں میرے واسطے تو بڑی اہم لوگ ہو کہ اے میرے کو یہ کتاب حضرت امام احمد بن حنبل اے میرے غوث پاک کا بھی امام ہے سبحان اللہ میرے غوث پاک کا بھی مقلد ہے بے شک بے شک لیکن مقلد اہمیت کہنا نہیں بھائی تو علی من ٹائم کا خطرہ تھا ہوں تو میرے گھر کے اندر تھا ایسا کہنا نہیں ہے جو مقلد ابن حجر اسقلانی کہنے جب غوث پاک کہنے نا حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر سے حاضری دین دے کہ میرے امام میں تیرے مسئلے پڑھنا ہونا تے عمل کرنا اٹھ کے قبر میں امام احمد بن حنبل کھڑو ہو کے استقبال کی جائے غوث پاک کا سینے نہ لایا فرمایا سونیا انجے نہیں کرتا میں جدو فقہ بڑی بھی بنیاد رکھی ہے رب کو ایک منگیا سی بندہ اجیا کہ یا اللہ میری فقہ کو وہ بھی مننے جن کی وجہ تو سارے جہان سے میرا نام سچائی نہ رہے امام احمد بن حنبل مرشد سے راور ہو کے میرے غوث کا قبر کو اٹھ کے استقبال کیتا فرمایا عبد القادر جیلانی میں رب تو منگیا ہے ایک تلے گئی جنہیں زندگی کے میری فقہ قیامت تک سبحان اللہ واہ 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 خاصا نہیں کرنے اے تو امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک کی کتاب ٹھیک ہے فضائل الصحابہ کا نام ہے تے بس آخری میں چاہتے ہیں تو انسان بڑا سونا سونا کہ کہیں میں ریدیاں سے پانی کی بارہ چلتا تے بس اے گل ایک برداشت کر جو انشاءاللہ قولا منہ مصبر کرنا میاں صاحب بھی آتے ہیں بس مصبر کا یہ نا منہ کھڑا ہو جاتا ہے برسہ کو لے لے دلہ سائیوں کٹ سکتا اے میاں محمد صاحب کا فرما وہ بھی جان دیا سیٹ اکھے بکھڑا کوار کا اندر کچھ اور بھی بوٹیاں جان رہے ہیں اے بابا ورشیہ رحمت اللہ علیہ لو اے سنو حضرت امام احمد بن حنبل کے روایت لکھ رہے ہیں یہ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا مولا علی میرا سجنا تے مریدا تے عقیدت مندہ تے ملمہ تے مستہ تو ہی خراج عقیدت نہیں وصول کرتا مناکا مستہ ملمہ مریدا قادریاں صحبتیاں چشتیاں نقشبندیاں مریدہ تو ہی خراج نہیں وصول کرتا ولایت دا بادشاہ بھی ہو گیا واہ 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 اور میں سنوان کیسے ابن ابی حاتم قالا جا رجل الى معاویہ فسالہ عن مسئلہ فقال سل عنها علی ابن ابی طالب فهو اعلم واہ 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 اعلم کہ یہاں کیوں ہے نا کہ میرا کل تلفظ چیک ہو رہے ہیں میں بھی دس رہا ہوں کہ تم دل صاحب دمشق کیسے ابن ابی حاتم کہتے ہیں
مسئلہ پوچھے فقالا بس کیا حضرت معاویہ نے سال عنہا علی ابن ابی طالب یہ مسئلہ علی ابن ابی طالب کو پوچھ کیوں فہوا عالموں کو بہت بڑا عالم واہ 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 ہم سارے بندے نہیں نا ہم سمجھتے بھائی بادشاہ کے کمی من لگی گا لیکن اگر جو کا پیار میں نا آج ایسا پتہ نہیں کتنے سو سیتا بڑھانی ہے انہوں نے نام نہیں ایجنہ نے سیتا بڑھانی ہے نا وہ ایک گل کرتے جب میں نے مجھے نہ آتی ہے مدثر ہے اچھا اور نہیں تو سکتے بیٹھے ہو اور کون ساگا کپڑے آزاد کیا ہے آ جاندہ ہے اور آ جاؤ ہے نہ جا سجنا آ جا سجنا کیوں کہ انتے گل میں چوکا پٹھوا آس نہیں چل جائی جی میں سکی ماں اپنی ہوئے تھے وہ صبح کے وقت پہ جس وقت پراٹھا پکا دیتے آدھی بس شاید 2 منٹ تین چوکا جڑا ہے نا ایک پاٹ کے بچ آن کر کے بچ گیہو ڈال کے کہ تسی منو یا نہ منو اسی تو تھوڑے نال سکے والے پیار ہے نا ہن عرض کرنا پیا ہن جانے دا وقت نہیں ہے حضرت معاویہ فرماندے نے پوچھو علی نو مینوں کی پوچھنے وہ دیا میرے کو پوچھنا ہی گل فالا عالم عالم نہیں عالم تو تواڈیاں دے ہن دستار بندیاں ہوندیاں نا اج افعال و تفضیل تسا یاد کیتے ہونے تازے تازے ہیں ساڈے تو افعال و تفضیل بھی پرانے ہو گئے ٹھیک ہے اللہ اکبر پرانے ہو گئے پر اجے کھڈے نہیں ہوئے بدل کٹڑے سالانہ علی ابن ابی طالب فہو عالم پوچھ علی ابن ابی طالب نو او بڑا عالم فقالا آئے ہائے 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 وہ بندہ بھی بڑا چیڑا سی ہو سکے یا امیر المؤمنین حضرت معاویہ نو پیاخ دا یا امیر المؤمنین ہون تو پک ہو گیا نا وہ بندہ پکا ہے بندہ پکا ہے کیا بات پک ہویا دینا یا امیر المؤمنین راندی گردہ بھی تو پک کرا دے گا جوابوں کا فیہا احب الی من جواب علی اے امیر المومنین معاویہ تو اڈا جواب اس مسئلے ویچ احب الی مینو زیادہ پسند ہے من جواب علی علی دے جواب نالو تو اڈا جواب مینو زیادہ پسند ہے اس گلے میں علی تو نہیں پوچھتا میں تو اڈے کو پوچھنا پاک ہویا کہ نہیں پکا دولے والے بھی سن دے ہو نا پہ دھیان سارے کر یعنی اس بندے وچ کوئی شک تے نہیں نا آدھا میں علی کو نہیں پوچھنا میں پوچھنا تو اڈے کو کیوں گل اپنی پسند دی میں نو پسند ہے میں تو اڈے کو پوچھا ٹھیک ہے تے لکھ دے امام احمد بن حنبل نے تیری اکڑ بندے نے نہ بیٹھی دے نے نہ پالیے دے تے پہلے نے پرانے نے امام اہل سنت نے روڑا ہے کوئی نہ ٹھیک ہے اتنا ان سن لیا جے پاک کر لیا جے ان اگلی گل سنو کہ انہاں کی آکھیا کالا فقالا پس کہا کس نے
امیر معاویہ نے بے سما قلتا ایک ہی بکواس کیتا ہی ہے ایک ہی بکواس کیتا ہی بے سما قلتا انہا امیر بھی سلاما نیمات ابزا بے سات سا کتے ہوندے ہیں آئے ہون دسا اے تے سانو ساری سارا باتا زندہ اسبہ آدھا سارے پھولڑیاں بیگیاں پہلیاں کتاباں اے محققین آئے نا ساڑھے مقابلے بگتی دا پہاڑا شروع کرو جی ایم اے کرنے تو بعد بے سما قلتا اور کی بکواس کی تے تو ایک کون آدھے بیا حضرت معاویہ آدھے نے بے سما قلتا کتنی بیڑی گل کی تھی تو ونہو مماجے تبہی کہ کتنی کمینگی ظاہر ہوئی ہے تیرے کو انج بھی کوئی آخر ہے انہیں آکھیا امیر المومنین اور مقابلے جو ہو گئے جو ان گلہ سے میرے نہیں ہو گیا آپ نے فرمایا لقد کرہتا راجلان اور تو اس بندے مرد رب دے نو پسند نہیں کرنا کان رسول اللہ یغرہ العلم غرن اور جس بندے دے علم دے محمد مصطفیٰ نو فخر ہے سمجھ آئی جائے کوئی نہ ایک باری میں دس چڑھو کیونکہ میرا بھی گٹیاں تھوڑی لگ جائے سمجھ تو انوی نہ آوے فائدہ کی ہویا حضرت معاویہ نے لقد کرہتا راجلان اور تینوں وہ بندہ پسند نہیں کان رسول اللہ یغرہ العلم غرن اور جنہیں علم تے مصطفیٰ بھی فخر کرتے ہیں کیا بات اور سانو کچھ نہیں آخنا جو آخنا دینا 2200 مسجدہ میں 2 اور پانا والا قد قال له رسول اللہ معاویہ فرمان دن پہ اس بندے نو سمجھا دن پہ حضرت معاویہ والا قد قال له رسول اللہ البتہ تحقیق فرمایا ہے اس جنے واسطے علی واسطے کہہ رسول اللہ نے کی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہو لا نبی بعدی اور تینوں اتنا بھی نہیں چیتا رہا تو اس بندے کو نہیں پوچھنا چاہتا جیدے بارے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تو میرے واسطے بمنزل ہارون دے جویں ہارون موسیٰ علیہ السلام سچ کی علی تو محمد رسول اللہ ایک گل کا فرق ہے کہ تو نبی نہیں کیونکہ میرے بعد نبی ہو کوئی نہیں ہو سکتا اچھا جی نبی نہیں تو پھر اور کی نے ہارون دے منزلے پھر گل لمبی چھڑ گئی جڑی گل نہیں حضرت علی وچ او فرما چھڑی کہ غیر انہ لا نبی ایک گل نہیں وچ بتو نبی نہیں کیونکہ میں خاتم النبیین موسیٰ سے خاتم النبیین کوئی ٹھیک ہے لہذا وہ نبی ہو گئے تو نبی نہیں ان کے نبی نہ رہاں دے پیچھے رہ کی گیا کیڑی کیڑی گالے جڑی عجیبی ہیں کیڑی کیڑی تو ڈر نہ جائے جے بس ایک آیت گزار دینا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِذْ بِهِ أَمْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اور قرآن شریف تو برداشت کرنا ہی پوے گا نا نازک مزاجو استاد ذوق کے جھنکے قصیدوں
وجعل لی ایک تے علی میرا میرا کر چھڑ کوئی شے ہوندی نا ہن اے وی دسنا پوسی تانوں 7 سال والے ہو 58 سال والے ہو لکا لکما لکم لکے لکما لکم لی لڑا اوے علی نو لڑا بھی نہیں لی 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 اوے ایک تے میرے اللہ علی میرا محمد اصل وچ انہاں نوں رولا ہی بن گیا ہے بس سانوں حدیث بیان کر دیتی ہے جڑے پیو دی نشاندہی کرتے اودوں دے پٹن ڈڑے نے میں کہا جی اور 16 مہینے پٹدے رہو کیونکہ اگلی اگ چھڈی ہوئی تے ایک جھڑکا اور سٹنا ہے سا کیا بات ہے ایو جان تے پھر ایو جے تے انجے ہی چلن گے باقی محبت والے انشاءاللہ ہو ہلکا یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن بس اچھا جی پہلی گل تو ہوئے لی ان ہر گل تے اتنا میں تبصرہ نہیں کرنا کیونکہ وہ نوجوان واقعی ان کی آنکھوں میں نیند تیر رہی ہے سرخ ڈورے آ رہے ہیں اور میں پترس بخاری دا مضمون لکھ رہا ٹھیک ہے لہذا سرخ ڈوروں کا احترام کریں گے نواز کا وَجْعَلْ لِي اگے وزیراً سبحان اللہ وزیراً مولانا وَجْعَلْ لِي وزیراً کر دے کر تو میرے لیے اس کو وزیر اور وزیر کون ہوتا ہے جو برڈن لے بوجھ لے تحمل کرے وزیر وہ نہیں ہوتا جو ہوتا ہے آج کل میں قرآن والے وزیر کی بات کروں لا تازر وازرۃ وزر اخری مادہ دیکھو وزر کا مادہ دیکھو وزیر ہے ابو بکر صدیق بھی وزیر ہے حضرت عمر بھی وزیر ہے حضور کے جبریل امین بھی جبریل امین بھی میکائیل بھی وزیر ہے جو حضور نے فرمایا ہر نبی کے وزیر ہے میرے 2 زمینوں میں 2 آسمانوں میں یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے حدیث میں بتایا ابو بکر وزیر ہے حضور کے قرآن کی آیت میں بتایا علی وزیر ہے وزیران کیوں کہ نبی نے اور جو کچھ ہارون ہے وہ بمنزل ہارون ہے تو ہارون وزیر ہے کہ وزیر کیڑا ہے جیڑا بڑھن ہے کیدا مالک دا بادشاہ دا بوجھ ہلکا کرا ہے او دیاں ذمہ داریاں لوے ہونا آخنا سبحان اللہ اینتے جڑا کھڑا شیخ الحدیث ہوئے گا میں انتا منی بے منزلت ہارونہ تے پہ بولنا پیا تو میں شیخ الحدیث بھی نہیں میں طالب الحدیث ہاں پر تیرے دیا نو میں عمریت نہ چاہنا انت منی بے منزلت ہارونہ میں موسیٰ در سید بول نہیں پیا تے کھڑکیاں کھول کے سن کرنا بھی اپنے دل دیا ایک تے ہے میرا وہ ایسے گلے تے علی مار کھانا ہے میرا حضور دا اے لی آخرے نال ڈیوٹیاں کنیاں بات گئیاں اے دا تو ان پتہ ہی کوئی نہیں میرا کارون
میرے ہی حضور دے ہو گئے، اتنے ہو گئے با حضور بھی آخر نہ میرا نام ڈھا چڑھ حضور دے ہو گئے با حضور بھی آخر نہ ڈھا میرا نام یا رسول اللہ اے نہیں میں نہیں ڈھانا یا رسول اللہ میں انہاں بچوں ہی نہیں یہ ڈھا سکتے ہیں بندے آدھے نے ایک ہی عمر آوے ابن عبدالبتاوی علی جے مراب آوے تامی علی جے انتر آوے تامی علی جے نوفل آوے تامی علی جیڑا آوے علی فرمایا تسی علی کو نہیں جانے وہ جڑا نہ لکھی ہے وہ آپ آکھے گا تے جڑا نہیں جانا عمر تے مرب تے انتر آکے انہوں کی میں ڈھا جائے علی نے دنیا سمجھیا یہ صدیہ لگر گیا یہ مستع آپ آکھن ڈھا دے گل ہو گئی ہاتھ پیچھے کر لے یا رسول اللہ جہاں حاضر ہے میں انہاں بچوں ہی نہیں اے لفظ سے غور کرنا میں انہاں بچوں نہیں اس تو زیادہ تقریر نہیں میں کرنی ہے میں انہاں بچوں ہی نہیں آپ جس سونے دا نائے وہ آکھیں تے جڑا نہ آوے وہ مرب نو اجازت دیندے میں اچھی آواز نہ رکھے محمد نکلوا عمر نو اجازت دیندے میں اچھی آواز نہ رسول اللہ علی علی ہے 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 منزلت ہارون میں موسیٰ لی وزیران اگلے لفظ سمجھو ایک مفتی صاحب بڑی دور دی کوڑی کڑ کے لے آئے بھائی تھے علی تھے آل نے ابو طالب تھے میں آکھا حضور تھے اگر آل ابی طالب کو نہیں آکھا من اہلی من اہلی لی وزیران من اہلی ایک نرا میرا ہوئے وزیر ہوئے میرا اہلی ہوئے میرے آنچو اے دے غیرہ وچ نہیں نہ ہوندہ او دے اطلاع نبی آبادی سے ہوندہ ہے غیرہ وچ نہیں نہ ہے غیرہ اللہ نبی آبادی دے نہیں نہ ہوندہ لی وزیرن من اہلی ہارون آخی ہون لفظ سنو نا حضور جو بمنزلہ فرما رہے علیہم اخی اخی اس دل ہی عذری انہوں میرا مددگار بڑا اشرکو فی عمری بہت گلہ نے لیکن کر نہیں سکتا کہہ نہیں لہذا اتنی کر دینا میرے ابا ہی اپنے میرے والد صاحب تریجے دیارے ڈگری تو پہلو ایک دنبا زبا کراندے سن قربانی آلے جانے تو ایک دن تھوڑا سمجھدار ہویا پہلے تو اتنی پتہ سی وہ بکیاں شکیاں ہو دیاں تھے مطلب ایک کھالے دیاں سمجھداری تھوڑی بہت ہی ہوئی تو میں آکے جی تریجے دن ڈیگر تو پہلے نویکڑیاں کر کے ایک ہی تو فرمار لگے اے وسیعت پہ نبی پاک علیہ السلام کی حضرت علی نے ساری زندگی میری قربانی نہ چھڑ دی علی میری قربانی قیامت تک تیرے زندگی میں تو میں کہتی ہوا حضرت علی قیامت تک قربانی کی میں دے دی تو میں دینے آنا پہ اگلی گل میں تو نہیں آگ سکتا 34 35 سال ہو گئے
تو جنہیں سجدہ نے یہ پتہ ہے نا ایک قربانی اپنی نبی پاک نے علی پاک نے ذمہ کی تھی، حدیث انداز سے تو میں پیش کر سکنا سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن میں وہ حدیث کا نچوڑ عملی تھوڑے سامنے دسنا پیا یہ وصیت کی تھی حضرت علی کو یہ بھی فرمایا کہ جڑی قربانی میں امت والوں کرنا نا وہ بھی تو کرنی میرے بھائی، امت کی قربانی بھی تو کرنی۔ حدیث مبارکہ میں ایسے بھی 10 کاٹ کے تھوڑے سامنے رکھ سکنا، لیکن تھوڑا ہوں اس تو زیادہ نہیں نہ کر سکتا۔ اچھا جی، لی وزیرن اہلی اخی، یہ قرآن دے لفظ تھے تے جی ایدے تے بھی کوئی سیالکوٹ دا کڈن ساڑھے گل پہ جائے تو چونکہ اسی متشدد نہیں گل نہیں کر سکنے نا، اور کچھ نہیں کر سکنے چونکہ لکھی رہنے ہیں، عرفان شاہ نہ ہیں، لاہور بھی رہنے ہیں، بریڈ فورڈ بھی رہنے ہیں، کلے آتے نہیں نہ رہنے تو بندے بھی اگو سڑا سے کیے میرے مسئلہ ہی کر سکنے ہیں جی۔ اخیر نہیں آنکھو، میں آکے کیوں نہ آنکھو، قرآن یاد ہے پہ میرا حدیث نہیں آدھی بھی قرآن آ جائے پیا، کیا بات، کیوں نہ آنکھو بھی کیوں کہ تمہیں پسند نہیں کہ میں آکے پسند تو اڈی شکل ہی پسند نہیں، خدا دی سب پسند ذرا پسند نہیں ہوں تو یہ تو مطلب جڑی شے پسند نہ ہوئے وہ چھڑ دیو، بکواس لا چھڑو سٹیجاں تو مگر سٹیج تیری پھپھی دا ہے مناکم ہے۔ اب ایک اس بالی سیال گوٹی نے یار کیوں سٹیج تیرے باپے دا ہے، سٹیج علی دا ہے، سٹیج نبی دا ہے، تو ایڑو مڑو آخے سانوی بیچ گنو مخے تسی کتھو جمعے ہو جی ماشاءاللہ سگل ویکو پڑھو سٹیج تو لو جی نن جڑے اخی آدن میں کہ قرآن 16 سپارہ پڑھے ہو بغیر گزر جانا کبھی نہیں پڑھی یہ دعا اگر پڑھنا میں کہ کیڑی تیرے تے دند نہیں لگتے قرآن پڑھنے آئے اور بشراری صدری ویسری امری واحد عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں جنرل تقریر کرنا میں 1975 میں پہلا جمعہ پڑھایا ہی پہاڑیاں ہی اڈے تھے، ادو تو لے کے پھرے گالے ساری گل 75 تو لے کے آج تک تو سمجھ نہیں آئی میں رب اشرح لی تو میں سبق شروع کرنا کیوں اس گل ہے کہ سبق خدا دی علی تے جا کے اچھا جی چھاڑ دو عرفان شاہ انجی لمبی کہانی شروع کرتے اپنے پھالی والے لوگ نے ناراض ہوں گے۔ وکان عمر ہو یہ حضرت معاویہ کا بیان چلتا پیا میں بچے چھڑ دیتی تھوڑے واسطے تقریر۔ وکان عمر سمجھو میں وکان عمر کون کہتا پیا حضرت معاویہ پہلی گل حدیث بیان کی تھی نا اگے کر دیں پہ وَقَانَ عُمَرُ إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَأْخُذُ مِنْهُ۔ میں جامعہ حضر علی عربی نہیں بولتا پیا، لالے پنڈی علی بولا یَأْخُذُ مِنْهُ، ورنہ میں جامعہ حضر علی پڑھا دے یَأْخُذُ مِنْهُ، لیکن اپنا پالیا کیوں چھڑ جائیے نہیں چھڑ دے سی انہاں کو چھڑیا سانو مویاں نے بھی ممبر بنا لیندے سانو اسا ان چھڑ کے جانا کی دے۔ وَقَانَ عُمَرُ إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَأْخُذُ مِنْهُ، اے ان حضرت معاویہ میں آخر جے بھائی سمجھ دارے ہو سان کو نہ آکھے آجے وَقَانَ عُمَرُ إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَأْخُذُ مِنْهُ، حضرت معاویہ نے رو کہہ دیا اور تو کلنا بغض کی گل کر رہے عمر نو جدو بھی کوئی مشکل بردی سی یأخُذُ مِنْهُ، او علی کو مشکل حل
2200 دی 2300 بنا لو سان کوئی دکھ نہیں، پر جی اتنی تعریف پہ کردہ نے جنا متھے ہوتے وہ دا بھی نہ لکھ چھڑیا جی بہت اعلیٰ جملہ، بہت اعلیٰ، کیا بات، بہت اعلیٰ جملہ، کیا بات، کیا بات۔ ڈاک سائیں دے ایک جنجے بچ گئے بندے خوش ہوئے وہ بوٹیاں بڑیاں، ایک بڑھا بولیا اس نے کیا وہ کل جڑے ٹوکرے تھے نکلے جے وہی دکھان دیو پہ ایڈیاں بائیاں کیوں مار دیو اس کے لئے 300 بڑا 2500 کھلا تو ساڑیاں ناری بنانے جن سن پتہ ہے وہ آپ ہی بنانے ہیں پیسے وقان عمرو کیونکہ ساڑھے بندے ہاتھ بدلنے دی عادت ہے پرانے ہو جان جاک دن اور نواں ہاتھ دیو وقان عمرو اداس کالا لیسے اور یا خود منو عمر جدو بھی مشکل بنی امیر المومنین عمر مراد رسول عمر عزت اسلام عمر خلیفہ رسول عمر وڈیاں شانہ والا عمر تے میں نہیں پیا کہندا کیونکہ اسی بڑے مظلوم جے ایک کہندا بھی وہ بندہ پیا جیڑا اس وقت خود بادشاہ ہے تے کیا جائے کہانا عمر حضرت عمر نمیدہ آشکارا رہے شیور وڈی کوئی بھیڑ بڑھ جاندی مشکل بڑھ جاندی یا وَلَقَدْ شَهِدْتُ عُمَرَا وَقَدْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ هَٰؤُلَاءِ عَلِي میں عمر کو مشکل پیش آئی قدرت کا نظام ہے تو مشکل آئی اور تو علی آیا تے علی آیا تے مشکل جائے جیڑی دوائی تو ان لگ دی ہے وہی دینا پیا معاف کرنا تو ان نہیں آخنا پیا اے تو آواز تے جاندے ہوئی دوڑ لگاؤں کمپنی باغ توڑی کیونکہ بچے جیڑے لے کے بیٹھے نا ہتھیار ہے پتہ نہیں کتے کتے پڑھ دیں لیکن تسی بھی بچوں فائدہ اٹھا سکتے ہو کیونکہ نشانے تے تسی ہی ہو جاگتے تے تسی ہی پہے ہو نا ہون آخری گل انہاں دی دس رہا لفظ کی بولیا نہیں ہون تو یہ بھی سمجھ لیا جے کسی تعویل تے کوئی لڑائی بھی اگر کر دیں تو کر دیں لیکن دلی کینہ نہیں رکھ دے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام کتنی تڑپ نہ رہا ہے گل کیتی نے ہے ذرا سنے قوم اٹھ نکل لا اقام اللہ رجلئی کا وہ شاءاللہ روزہ ہو جائیں لا اقام اللہ نہ کھڑواوے اللہ رجلئی کا تینوں تیرے پیروں تے کھلونے دی توفیق ہی نہ دے وے مولانا یہ لفظ سنو لا اقام اللہ اللہ رجلئی کا نہ کھڑواوے اللہ تینوں تیرے پیروں دے شاءاللہ ایدہ پنجابی ترجمہ جو پھانیے دی زبان تے بیکنہ دی زبان میں چھے ترجمہ دی ایدہ ہو شاءاللہ لولہ ہو جائے اے حدیث ہے تو بیروت دی چھپی کتاب ہے ایسا اپنا سبزی منڈیوں نہیں چھپوائی ہے کیونکہ سبزی منڈی آئے اپنے مرضی نال چھاپ دینا سی بیروت دی لے آندے تے بیروت دی چھپیاں کتاباں اور کوئی جانے یا نہ سیدہ آباد چلتے جانتا ہے کیوں جی لا قام اللہ ولا رجلئی اور تینو لولیا تیریاں جنگاں تے تینو خدا کھڑوڑ ہی نہ دے رہے کیوں سونے ہو آپ تو جنگاں بھی کیتے ہیں یہ اور ایڈا غصہ فرمائے وہ ایسی تو کسی تعلیم تے کوئی گھر کر بیٹھے ایک ایڑے نے جڑے ہو گئے شانہ کا بھی انکار کرن لگ پائے ایک کون نے بے دلیلے شانہ کا انکار کرن لگ پائے کل سمجھ آ رہی
میں کہ تھی کسی حساب نہیں یہ تو انہوں کی پہ دسنا جنہوں دیا جنگاں بھی ہو گئی ہیں جے انہوں دا اجے بھی انہوں دا علی ایڈی شان والا ہے جیڑا خلافت دا مشکل کشا ہے اے بے حدہ میرے گھر پا گیا نادر خلافت دا بوجھو دیکھو رہے تو میں آکھا جیڑا گڈا پھنسے ہوئے تو میں آدھا نہیں پہ اکرام اللہ صاحب نے میں آکھا میں نے سارے دے کتاب بھی نہیں پہ تے نال تکن والے نہیں تے تواڈے سامنے نہیں آکھے بے جنے جے سینہ ٹھپ کے میں نہ کہ شاہ جی چلو جی تے میں آنا نہ پیا تے جس ویلے خلافت فیصلہ جاری نہ کرے اڈیکے کیوں فیصلہ تے کر چھڑے ہے پر آخری سمری پڑھانی آئی باب العلم نو کیوں علی نہ تکے تے تسلی نہیں ہوتی تے پھر ایک لطف دی گل اور دسا مولانا اکرام اللہ دی گل میں پہ دسنا سپیکر تے یہی گل اے منہ اپنے بولن نا بکاری صاحب گئے سن گسیٹ پور مناظرہ کرن یوسف رحمانی نال میں نہ ہوندا تے انہاں نہیں سی کر پانا ٹھیک ہے اس گل دا وزن اڈا بھی نہیں رہ گیا جڑا میں کرنا پہ جی ایک باری مولا علی کدی یہ آخر نہ میں جدو آواں مسئلہ تک نہ رہا تے خلافت کو تے جاری آرڈیننس بھی نہیں ہوتا تے گلو نہیں سی رانی جڑی حضرت عمر کرن حضرت معاویہ کرن گل دا فرق نوٹ کرے تسی پنچیتی بندے ہو سمجھدار ہو اس علاقے دے بندے میں جاننا ذرا اس گل دا نندیا کرے کہ میں آخرہ کیا پیا اگر حضرت مولا علی کی دے اے خود کر دینا میرے تو مقام سے گھڑی چل دی نہیں کہ گل ہونی سی کہ جی حضرت عمر اپنے منہ آکر لولا علی حالا تو پھر سانا آکو پہنچ لے کہ گھڑی جتھے آکے رک دی ہے لوڑ علی بھی پہنچ ہے تی علی ایڈا مشکل کشا ہے جنہیں بند کے کری آکھیا بھی نہیں بمائی نہ یہ مشکل حال کرنا سبحان اللہ بندہ ہوندے ہی ہوئے جلے اس سے میرا کلیم لکھ لوے اپنا اس کی کرنا ہے گل دا انتظار کرے گل جس ویلے کسے اڈے تے چڑھ دی سلطان گولڈن گڈی تے اڈاندہ رہا پر ریمپ تے چاڑ کے نا ان تے نہیں بس سدھی ٹھوک دیندہ ہے پہلو کوئی 3 فوٹو چیلی جاندہ ہے تو موڑے نا گل ریمپ تے چڑھی سونی لگ دی اپنے منہ نرے آکھیے تو کی گل ہوئی گل اڈے چڑھ کے جس ویلے کر دی پرواز گل اس ویلے بن دی اے جڑے چھمائے جمعے نہیں انکار پہ جاندہ ہے ہونی من نوسان ہونی من میں کہ کو موقع ہون دیو کسی ریمپ تے گل جان دیو پھر گل ہون دیو چھمائے آ رہے تھے تو کم کر دو پورے لوگوں نے کرو اللہ دے بندیو اے ہستی پاک نہیں جنہاں نے نبی پاک نے اپنا دروازہ اس طرح والی شاید تو بنا آل ابراہیم کسی نبوہ نہیں بنا دے کوئی گل سمجھ آئی دے کہ کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بابا جی کی فرما گیا پتہ جی بوہ بدل اپنا اسماعیل بوہ بدل چاہے انہوں نے شادی دوئی کر لی پوچھا بابا ایک ہی فرمایا شادیاں ڈیوٹیاں کے مطابق یہ ہوا نہیں اس سے زیادہ جملہ نہ بولنا ٹھیک ہے جیڑی ڈیوٹی ابراہیم پہ اسماعیل نہیں ہے نا وہ مطابق ہوا نہیں بدل ہاں تو بابا بھی آئی تو بدلوا بھی گیا ادھر پیچھے ہونا ہی کوئی نہیں کمزور روح اللہ تو بدلائے کون قیامت تک جنہوں مدینہ العلم تے دار الحکمت دا باب بنا گئے ہیں اور محمد و آل ابراہیم دی شان دے مطابق دروازہ ہے اور والے دیر تو نہ کر دے چانر دے لیا دیر اور نہیں لائے
اے محبت ہے میری تے دل نہیں رجیا میں ساری رات باز کرا میرے محبت اس حلقے نال اس تو اچھا میرے واسطے کوئی حلقہ نہیں ہے جس میں محبت نہ تقریر کرا میں پسینے نال اپنا کرتا بھیلے ہے تے پیار وچ بھیلے خدا جاندا تے لیکن کہ بس پھر کرنی پوندی شیخ سادی آدھے نے بندے بس کر جان اس تو پاؤ بس کرو تے یہ چنگی کر ٹھیک ہے تے تساں میں بڑا سونا میں نے پتہ تس تھکے سو تو اس ویلے جو آواز ہوندی ہے نہ کوئی گھٹ کرو فلانا کرو اجا اپنا راجا راضی کیتا ہے کہ کدی کرنے کھدن آئے آج پہلی باری اس مسجد میں تقریب زندگی چ کیتی ٹھیک ہے تو ماں اس گلے کر چھڑے مسافر ایک سید آئی ہیں جی سن سارے سید دوجے چھمائی تکلیف دین آ جاندے نے اس تے کدی دتی نہیں چلو ایک رات گھنٹہ بعد بات چھڑے تو چلو معاف ہیں جی مجھے آخر 63 سالاں سے پہلی باری میں سعید کالے صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرنا آیا تو پھر معافی دے قابل ہے اس نا